یہ تم خود ہی ہو جو اپنے خوف کو ہرا سکتے ہو۔ اپنی طاقت کو پہچانو۔ تمہاری زندگی کی تبدیلی کی ذمہ داری صرف تم پر ہے۔ کوئی بھی دوسرا شخص تمہیں نہیں بدل سکتا جب تک کہ تم خود نہ چاہو۔ یاد رکھو کہ تبدیلی کبھی دی نہیں جاتی بلکہ خود حاصل کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو خود پر شک کرتا ہے، جو دوسروں کو خود سے برتر سمجھتا ہے اور ہر وقت اپنا دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتا رہتا ہے۔ میری تمام باتوں کو پوری توجہ سے سننا، کیونکہ آج میں تمہیں یہ واضح طور پر سمجھانے والا ہوں کہ جو کچھ بھی آج تم ہو وہ کیوں ہو، اور اپنی زندگی کو تم کیسے مکمل طور پر بدل سکتے ہو۔ میں یہاں کوئی خیالی یا جذباتی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ مکمل طور پر عملی اور منطقی انداز میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہاری موجودہ شخصیت، تمہاری سوچ، تمہارا رویہ اور تمہارا یہ اعتماد دراصل تمہارے ماضی کے تجربات، تمہاری عادتوں اور تمہارے ماحول کا نتیجہ ہیں۔ تم نے کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، کن باتوں کو سنا، کس نے تمہیں جذباتی طور پر کمزور کیا اور کس نے تمہیں دبایا، یہ وہ تمام عوامل ہیں جن نے مل کر تمہاری یہ شخصیت بنائی ہے۔ اگر آج تم خود پر شک کرتے ہو یا خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہو، تو اس کی یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے کہ تم واقعی کمزور ہو، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم ایک طویل عرصے تک ایسے ماحول میں رہے ہو جہاں تمہیں اس طرح سوچنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ حقیقت بھی اتنی واضح ہے کہ تم خود کو بدل سکتے ہو، تم خود کو مکمل تبدیل کر سکتے ہو۔ تم ہرگز وہ نہیں ہو جو خود کو سمجھتے ہو، بلکہ تم اپنے ماحول، اپنی عادتوں کا نتیجہ ہو۔ اگر تم اپنا ماحول بدل دو، اگر تم اپنی عادتیں بدل دو، اور اگر تم ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں ذہنی طور پر کمزور کرتے ہیں، تو تم اپنی شخصیت کو مکمل طور پر بدل سکتے ہو۔ اور اس تبدیلی کے لیے سب سے پہلے تمہیں اپنے دماغ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ہاں، یہ حالت مستقل نہیں ہے، تم تبدیل ہو سکتے ہو۔ تمہارے اندر ایک طاقت ہے کہ تم اپنے آپ میں جو چاہو تبدیلی کر سکتے ہو۔ اگر تم آج خود کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرتے ہو، لوگوں سے خود کو کمتر سمجھتے ہو، یا تم زیادہ سوچنے کی عادت رکھتے ہو، تو یہ مستقل کیفیت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے خوف کو توڑنا ہوگا، اور اسی خوف کو آج توڑنے کی میں کوشش کروں گا۔ انسان آہستہ آہستہ ویسا ہی بن جاتا ہے جیسے وہ اپنے ماحول کو پاتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، جن کتابوں کو وہ پڑھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جن خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے۔ یہی سب چیزیں مل کر انسان کی شخصیت کو تخلیق کرتی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، نہ کہ تمہاری یہ حالت مستقل ہے اور نہ تمہارا مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے۔ اگر تم اپنے ذہن کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤ کہ تم کمزور نہیں ہو، بلکہ ایک ذہین اور مضبوط انسان ہو، تو تمہارا ذہن آہستہ آہستہ اسی بات کو حقیقت ماننے لگتا ہے۔ انسانی دماغ بار بار یا دہرائی جانے والی چیزوں کو ہی حقیقت سمجھتا ہے، چاہے وہ ابتدا میں حقیقت میں موجود ہی نہ ہوں۔ اگر تم خود سے روزانہ مثبت باتیں کرو گے، خود کو بااعتماد اور مضبوط سمجھو گے، اور اپنے خوف کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھو گے، تو چند ہی دنوں میں تمہارے اندر واضح تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر تم کسی چیز سے ڈرتے ہو اور خود کو یہ یقین دلاتے رہتے ہو کہ تم بے خوف ہو، تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تم بے خوف ہونے لگتے ہو، تمہارے اندر سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سب تمہارے ذہن کی تربیت کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ تم اپنی خودی کی تصویر یعنی اپنی سیلف امیج کو تبدیل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہو۔ لوگ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو اپنی شخصیت کے ذریعے تم انہیں دکھاتے ہو۔ اگر تم خود کو کمزور ظاہر کرو گے تو لوگ تمہیں دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تمہارے اندر اعتماد ہوگا تو لوگ اپنی حدود کے اندر رہیں گے۔ اعتماد ہمیشہ مضبوط سیلف امیج سے پیدا ہوتا ہے، اور سیلف امیج تم خود بناتے ہو۔ اور اس لیے آج ہی سے اپنے ذہن کو تربیت دینا شروع کر دو، اور خود کو وہی سمجھنا شروع کر دو جو تم حقیقت میں بننا چاہتے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نے خود کو مان لیا ہے، بلکہ تم وہ ہو جو ہمیشہ تم بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر تم اس حقیقت کو سمجھ لو اور اس پر عمل شروع کر دو، تو تم اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتے ہو۔ آؤ دیکھو، تمہاری نئی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔